لیکن بھائی صاحب اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ابھی تو پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے ہیں ان کے پاس آئیڈینٹی بھی نہیں ہے, وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, مختلف چیزیں کر رہے ہیں, آپشنز اپلائی کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کے بہت سارے لوگ ابھی روپوش ہیں, چھپے ہوئے ہیں. عمران خان تو ظاہر گرفتار ہیں, اور بھی بہت سے لوگ گرفتار ہیں. تو یہ اور پھر یہ کہ جو ان کی شکایات ہیں خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے, آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی آج تینوں نشستوں پہ جہاں پہ نون لیگ اور اس کا ایک حمایت یافتہ جیتا ہے, اور جو نون لیگی سمجھیے تینوں نشستیں ہیں, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے ہیں. تو یہ اس قسم کی صورتحال میں یہ بھی تو ہے کہ جو جسٹس ہے یا جو اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو بھی تو فکس کرنا ضروری ہے نا. جی آپ وہ تو ساتھ ساتھ فکس کرتے رہے نا, اس کو فکس کرنا بہت ضروری ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, آپ یہاں بازار میں چلے جائیں, پوچھ لیں الیکشن کون جیتا ہے. جو راولپنڈی ڈویژن میں ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو کمشنر نے خود کہہ دیا ہے. ان چیزوں کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ کریں. یہ بھی اس کے اندر شامل کریں کہ ہم الیکشن کو کیسے ملک میں غیر متنازع بنایا کریں گے. یہ الیکشن تو متنازع ہو گئے, پوری دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, آپ ذرا انٹرنیشنل میڈیا آپ مجھ سے بہتر دیکھتے ہیں. اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج بڑی ذمہ داری اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ اس معاملے کو نپٹائیں, اس معاملے کو حل کریں. یہ تفریق سے کچھ نہ ملا ہے نہ ملے گا. لیکن صرف پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی نہیں بات بنے گی. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں تو عدلیہ کو بھی شامل ہونا چاہیے, وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. ظاہر ہے کہ جو الیکشن کے جو ہوا اس پہ اگر پی ٹی آئی کو نشان نہیں ملا یا اس کا نام نہیں مل سکا اس کو, تو بہرحال وہ تو ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں نا. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کی مانیٹرنگ, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کنڈکٹ کیے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے اندر تمام ادارے بیٹھیں گے نہیں تو مسئلے کا تو حل نہیں نکلے گا. سر وہ اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں اقتدار میں. میں جو اقتدار میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. باقی مسائل آپ حل کرتے رہیں نا, وہ تو وقت کے ساتھ حل کرنے پڑیں گے کہ ہم یہ انشور کریں کہ اگلا الیکشن ہمارے ملک میں فیئر ہو جائے گا. تو آج اس کا راستہ بنائیں, اور آج کے معاملات حل کرنے کے لیے میں نے ایک تجویز دی ہے نا. اگر کسی کا بہتر تجویز ہے تو وہ بتا دیں. میں آپ سے بالکل پورے وثوق سے جو میرا تجربہ ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ کسی بھی جماعت کو, اس ملک کی جماعت کو, پاکستان کی ہر سیٹ, ہر اسمبلی کی سیٹ دے دیں, کچھ نہیں کر سکے گی. اس لیے سب اکٹھے بیٹھیں گے تو آگے معاملے کا حل آپ کو ملے گا. اس میں کتنی بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان مسلم لیگ نون کامران صاحب کی, جس نے کہ اب دیکھیں نا آج کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد, اسلام آباد کے بعد کوئی 70-72 سیٹیں ٹوٹل ہے. اس کی بیسس پہ آپ پوری گورنمنٹ, ابھی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ پوری فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہو, پرائم منسٹر ان کے پاس ہو, بڑی ایک کیبنٹ ان کے پاس ہو. آبویسلی ان کو چیف منسٹر پنجاب مل گیا ہے مریم نواز کی شکل میں. تو جس طرح کے جو الیکشن ریزلٹس ہیں اس کے بعد پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ اس کو وہ چیز مل رہی ہے جو بیسکلی اس کا براہ راست تو رائٹ نہیں ہے. دیکھیں رائٹ ہو یا نہ ہو, رائٹ تو آپ پتہ کر لیں رائٹ کس کا ہے. اس رائٹ کو چھوڑ دیں, ایک طرف کر دیں, جو ہوا ہے اس کو ایک طرف کر دیں. فی الحال اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ کیبنٹ مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے. آج وزارت عظمیٰ ملنا کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میرا مشورہ پاکستان مسلم لیگ نون کو, میاں صاحب کو یہ ہوگا کہ اس اقتدار سے دور رہیں. مسلم لیگ نے 2022 کے حکومت بنا کر بے پناہ نقصان اٹھایا, اور یہ آج اقتدار میں آنا اس کے وجود کو خطرہ ہوگا. جو انتخابی نتائج ہے بھائی صاحب, آپ کا بے پناہ تجربہ ہے الیکشنز کا, پھر نون لیگ کے جانب سے الیکشن کا, یہ سارے یہ کافی اس کو سیٹ بیک ہی کہیں گے نا, جو نون لیگ کے جو نتائج آئے ہیں, نیشنل جو نتائج آئے ہیں, اور جس طرح سے پھر کمپلیٹلی ایک کنفائنڈ نظر آتی ہے نون لیگ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر, اور پھر جو نمبرز ہیں اور جو سیٹس اس کے باوجود جو بھی الزامات ہیں, یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے نا مسلم لیگ نون کے لیے. دیکھیں سیٹ بیک کی وجوہات, آج مسلم لیگ نون کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ الیکشن میں کیا نتائج, کیا ہوا ہے, ووٹ کہاں گیا. اور میں اس بات کی ساری ذمہ داری جو ہے, جو 16 مہینے کی حکومت ہے اس پر ڈالتا ہوں. زیادہ تر ذمہ داری وہاں کی ہے, کیونکہ آپ کو تو بیانیہ ہی نہیں رہا تھا کہ جس کو لے کر آپ عوام کے پاس جاتے. اور جو الیکشن کی بات آپ کرتے ہیں, ہم تو یہ ابھی تک حل نہیں کر سکے کہ فارم 45 ٹھیک ہے یا فارم 47 ٹھیک ہے. یہ ہمارے الیکشن کی آج کیفیت ہے.
دونوں فارم الیکشن کمیشن کے ہوتے ہیں، ان کے افسران جاری کرتے ہیں، تو وہ آج اس کو ریکنسائل نہیں کر پاتے، تو الیکشن کا کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ یہ مذاق بن گیا نا ملک کے ایک اندر۔ چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر ایک فارم 46 جی یہ ایک فارم 46 بھی ہوتا ہے۔ جی یہ بتائیے کہ یہ جو پوری کیمپین لڑی، پوری کیمپین کا محور یہ تھا کہ نواز شریف ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ پرائم منسٹر ہوں گے، اور نعرہ یہی تھا کہ پاکستان سے کہا گیا تھا کہ نواز دو پاکستان کو، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جب ریزلٹس آئے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب پھر آ گئے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی ہے وہ رسپانسبل ہے اس ڈباکل کی جو الیکشن ریزلٹس کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی، اور جو بھی ریزلٹس آ رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہو وہ اپنی پارٹی کو اور اپنی گورنمنٹ کو لیڈ کرے نا، انہوں نے کیوں کنسیڈ کر دیا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے حقائق کو تسلیم کیا ہے، اور میاں صاحب نے اقتدار میں خود نہ آ کر ایک بہتر فیصلہ کیا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی بہتر کیا ہے، شاید جماعت کے لیے بھی بہتر کیا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں انوکھی سی بات ہے، کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیمپین میاں صاحب کے لیے تھی، لیکن جب وقت آیا تو شہباز صاحب کا نام آ گیا۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ آج ان کرسیوں میں کچھ نہیں رہا، آج مسلم لیگ نون ان کرسیوں کے قریب نہ جائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے، جو گورنمنٹ لینے کی بات ہو رہی ہے، آپ اگر اس وقت پارٹی میں ہوتے تو آپ اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے کہ ہمیں کسی صورت میں بھی حکومت میں نہیں جانا چاہیے اور اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، چاہے جو بھی گورنمنٹ بنا لے، کوئی بھی جو پیپلز پارٹی بنا لے یا کوئی بھی جماعتیں مل کے بنا لیں؟ نہیں، آپ اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن آپ نے ایک ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ حکومت ہم ہی بنائیں گے، وزیراعظم ہمارا ہی ہوگا، اس سوچ سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آج آپ یہ کہیں جی کہ ہم ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو حکومت بنے گی اس کے ساتھ ہیں، اس میں شامل بھی ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ صرف اقتدار ہی ہمیں ملے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے آؤٹ کم میں ایک اور ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے مسلم لیگ نون، اور وہ یہ کہ ظاہر پہلی بار الیکشن لڑی مریم بی بی، اور ان کو چیف منسٹر نامنیٹ کیا۔ نواز شریف صاحب کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ اسی صورت میں پرائم منسٹرشپ نہیں لے رہے یا کچھ بھی، کہ ہر صورت میں مریم نواز چیف منسٹر ہوں، اور پوری پارٹی نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ فرسٹ ٹائم الیکشن لڑا، اور پھر اب ظاہر ہے کہ اس قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، بہرحال اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ چیز اس کی کیا پرائس ہوگی، یا اس کا کیا بینیفٹس ہوں گے، یا ڈیویڈنڈ ہوگا یا نقصان ہوگا جو مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑے گا مریم نواز کو چیف منسٹر بنا کے؟ دیکھیں یہ فیصلے میاں صاحب کے ہی ہیں، میاں صاحب نے کوئی شرط رکھنے کی نہ ان کا ان کی ضرورت ہے کہ وہ شرط رکھیں، یہ فیصلہ ان کا ہے، پارٹی کی روح رواں ہیں، ان کا فیصلہ ہے کہ وزیراعظم کون ہوگا، وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج مسلم لیگ نون ان کرسیوں کی خواہش نہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ حکومتیں بنائیں جس کے اندر سب شامل ہوں، اس کے اندر مسلم لیگ نون بھی شامل ہو، اقتدار کسی اور کے حوالے کر دیں۔ آپ یہ بات پنجاب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ وہاں تو ایک سمپل میجورٹی ہے۔ جی میں پنجاب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ جی نہیں، میں سمپل میجورٹی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی کہوں گا کہ اقتدار سے دور رہیں، ان کا فیصلہ ہے، مجھے کوئی اس سے اعتراض اس پہ نہیں ہے، لیکن جماعت کے لیے بہتر ہوگا کہ اس اقتدار کے قریب مت جائیں۔ یہ اقتدار بڑا غیر متنازع ہو گیا، یا یہ کہ آپ پنجاب کی حکومت بھی مخلوط ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل بالکل، آج ہر جگہ آپ کو یہ اکٹھے مل کر کام کرنا پڑے گا، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔